یا حسین حسین 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 یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کربلا، تمام ان کے اصحاب و انصار، تمام ان کے اہل بیت جو کربلا میں عظیم قربانی انہوں نے احیاء اسلام کے لیے دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تا قیامت اس قربانی سے اسلام زندہ و تابندہ ہوا ہے۔ اور آج کا دن جو یہاں اسلام آباد میں یہ بہت بڑا جلوس ہے، اور ہم سارے جلوس سے گزر کر آئے ہیں، اور جو جم غفیر ہے، جو عاشقان اہل بیت ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ مسلسل حسین حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے، ماتم ہو رہا ہے اور سوگواری ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شہدائے کربلا کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، نواسہ رسول لخت جگر علی و بطول کے ساتھ ایک تجدید عہد ہے کہ مولا اگر آپ نے اسلام کی بقا کے لیے، اگر آپ نے دنیا سے ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے، اور یزیدیت کے مظالم کے مقابلے میں، اور جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کا راستے میں انحراف اور رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنا مقدس خون، اپنے عزیزان، اپنے یار و انصار کا خون قربان کیا ہے۔ انشاءاللہ 1400 سال کے بعد بھی یہ عزادار، یہ آپ کے پیروکار، یا آپ کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے، یا آپ کے علم اٹھا کے، آپ کے بھائی عباس علمدار کے علم اٹھا کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، تھے حسینی ہیں، حسینی رہیں گے۔ ہم نے پوری دنیا میں پرچم عباس لہرایا، پوری دنیا میں علی ابن ابی طالب زہرا کے فرزند گرامی امام حسین اور زینب کبریٰ کا پیغام بھرپور جرأت سے پہنچایا، اور آئندہ بھی پہنچاتے رہیں گے۔ یہ حسینیت اسے بقا ہے، یہ زندہ ہے، قیامت تک اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ عزاداری سید الشہداء ایک مشن کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے، اس کے ذریعے ہم احیاء اسلام تک پہنچتے ہیں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس عزاداری میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رکاوٹ ڈالے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چار دیواری کے اندر مجالس پہ پابندی لگا کر FIRs کاٹ کے رکاوٹ ڈالے گا، ہم سمجھتے ہیں جتنی رکاوٹ آتی ہے عزاداری کے مقابلے میں، عزادار اور عزاداری بھرپور ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بنی امیہ کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں رکاوٹیں آئی، لیکن کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس مشن کو روک سکے۔ اس میں برکت ہے، اس میں تقدس ہے، اس میں پیغام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک ہدف کا نام ہے، یہ ایک مکتب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاداری تشیع کا دوسرا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کو اسی انداز میں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میں آخر میں یہی جملہ کہوں گا کہ آزاداری ہمیں اتنی عزیز ہے، ہم چونکہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے ایک پیغام جاتا ہے امام حسین کا، اس کے لیے اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کو روکے گا، محدودیت کی کوشش کرے گا، اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، لیکن آزاداری کو رکنے نہیں دیں گے۔ دوسرا پیغام میں یہ دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام وحدت کا نقطہ ہیں، مرکز ہیں، محور ہیں۔ امام حسین سب مسلمانوں کے ہیں، بلکہ سب انسانوں کے محسن ہیں۔ انسانیت
کے اقدار کو امام حسین نے زندہ و تابندہ کیا. ہمیں مل کر مجالس میں محافل میں جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذاکرین علماء خطباء واعظین پڑھ رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ امام حسین کے مقصد کو اہل بیت کے فضائل و مصائب کو پڑھا جائے اور کسی مسلک کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, امت کے مفاد میں ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حضرت امام حسین کا یوم شہادت عزاداری منایا جا رہا ہے. میں صرف اتنا سا گزارش یہ کروں گا کہ حسین جو ہے وہ مخصوص طبقہ مخصوص فرقے کا نہیں ہے, یہ بلکہ عالمی ہے. جہاں جہاں ظلم ہے, جہاں جہاں تشدد ہے, جہاں جہاں بربریت ہے, وہاں حسین ہے. حسین کے خلاف حسین کا جو پیغام ہے, حسین کا جو فکر ہے, وہ لے کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور امام حسین کے نقش قدم پر چل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, یہ عالمی فکر ہے, یہ انٹرنیشنل ہے. یہ کسی خاص فرقے کا یا کسی مخصوص کسی ملک کا امام حسین نہیں ہے, بلکہ دنیا انسانیت کا امام حسین ہے. لہٰذا امام حسین کو وہ تمام لوگ مانتے ہیں جو مظلوم ہیں, جو مستضعفین ہیں, جو دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لہٰذا حسین کے منانے اور حسین کا عزاداری کرنے, حسین کا ماتم کرنے سے کسی کو روکنا یا کسی کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ حسین میں نے گزارش یہ کیا کہ کسی مخصوص مذہب کا نہیں ہے. لہٰذا حسین کا جو شہادت ہے اس کو ماڈل بنا کر, اپنے لیے آئیڈیل بنا کر آپ دنیا سے بربریت کو, ظلم کو ختم کر سکتے ہیں. لہٰذا حسین کو آئیڈیل ہونا چاہیے, حسین کو اپنا آئیڈیل بناؤ. دنیا میں اگر عبادت کرنی ہے, شہادت دینی ہے, یا سخاوت کرنی ہے, یا اپنے اقربا کے ساتھ محبت دکھانی ہے, تو وہ حسین آئیڈیل بن سکتا ہے. دنیا میں اور کوئی طاقت, دنیا میں کوئی اور انسان آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا بچے اور نوجوانوں کو حسین کے افکار کو, حسین کے فکر کو پڑھنا چاہیے, حسین کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے, تاکہ اپنے لیے جو ہے حسین جیسا آئیڈیل بن جائے, تاکہ آپ کا جو کردار ہے وہ بھی جو ہے کم از کم حسینی فکر کے مطابق ہو جائے. اور آج جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جو ہے وہ حسین کو مانتے ہیں, کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانے والے طبقے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں, جو تنظیمیں ہیں, وہ حسین کو آئیڈیل بناتے ہیں. خواہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے حسین کو آئیڈیل بناتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو تمام تفرقہ, تمام فرقہ, تمام طبقات کو دور کر کے حسین کو مرکز نگاہ بنا کر اتفاق کریں, محبت پیدا کریں اور پاکستان کو ترقی پسند بنائیں. بہت شکریہ. امام حسین علیہ السلام شریف ایک فرقے کے امام نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور الحمدللہ یہاں پہ مومنین نے مختلف قسم کے سبیل کا اور مختلف قسم کے نیاز کے اسٹال کا بھی اہتمام کیا ہے. یہاں میرے سامنے گلگت بلتستان یونائٹڈ کا اسٹال لگا ہوا ہے, جہاں تقریباً 12 سالوں سے مومنین عزاداروں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی خاطرداری کرتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ صبح سے جاری ہے اور انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. یہ جو آج کا جلوس ہے بڑا پرامن طریقے سے ہر سال برآمد ہوتا ہے, اور اس دفعہ بھی بڑے پرامن طریقے سے ہو رہا ہے. اور اس کی جو مجلس وحدت مسلمین نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے, اور یہاں مومنین کی خدمت کے لیے میڈیکل کیمپ بھی موجود ہے, اور اس کے بعد سبیل بھی ہے, اور کھانے کا بندوبست بھی ہے. اس طرح تمام جو یہاں کے جو اپائنٹمنٹ ہولڈر ہیں اور انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور مومنین کی خدمت کر رہے ہیں, اور جلوس پرامن چل رہا ہے. اب انشاءاللہ شام تک چلتا رہے گا. اور اس جلوس میں کافی اکثریت ہے, کافی لوگ شامل ہوئے ہیں, اور پرامن طریقے سے انتظامیہ کا بھی تعاون ساتھ شامل ہے ابھی. اور اس کے بعد تو انشاءاللہ پرامن طریقے سے رات کو تقریباً 9-10 بجے کے قریب مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. آج کی اس عظیم اجتماع کے حوالے سے پاکستان اور عالم اسلام کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ حسینیت
کسی ایک فرقے کا نہیں، حسینیت عالم اسلام کا ہے، بلکہ حسینیت انسانیت کا ہے، اور اس انسانی اقدار کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اور اس آزاداری کو زندہ رکھنا چاہیے، اور اس کا اصل پیغام جو اسلام کی بقا کا پیغام ہے، اسلام کی اعانت کا پیغام ہے، اسے دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، زین العباد کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو، تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو روئیں گے ہم کبھی نہ، اپنا میں اور غیرت دنیا کو تم دکھا روئیں گے ہم کبھی نہ، غیرت تیری کو جس نے، غیرت تیری کو جس نے شرم و حیا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو، اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو، اس لا الہ پہ جس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو، اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، قاعدے کے ساتھ بڑھتے چلیے، بلا دیا، تم کیسے کلمہ گو، صدا بلند کرتے ہوئے، اس لا الہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ آج شب عاشور ہے، 9 محرم ہے۔ آج جس طرح پوری دنیا میں لوگ عزادار نکلے ہیں، سینہ کوبی کر رہے ہیں، آج اسلام آباد کا یہ قدیمی جلوس جو بہت قدیم ہے، اور اس کے اندر مزے کی بات، لطف کی بات وہ یہ ہے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ حسین کے آخری استغاثہ پہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس جلوس کے اندر لوگ شریک ہو کے اپنے اپنے انداز میں، کوئی بلتی میں، کوئی گلگتی میں، کوئی پشتو میں، کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، اپنا عقیدت، اپنا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاڑا چنار کے جوان جو ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے، ان کا بھی دستِ سکائے سکینہ کے نام سے ایک مخصوص انداز میں زنجیر زنی کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ یہ اس جلوس میں پاکستان بھر کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پاکستان بھر کی نمائندگی اس جلوس میں ہوتی ہے۔ یہ انتہائی پرامن ہوتا ہے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس سال بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام کو نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ جلوس رات گئے تک یہ واپس امام بارگاہ G62 جائے گا، وہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور سب نے ایک ہی نعرہ لگانا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
یا حسین و مظلوم حسین و مزدگر دے ساکنہ دستنا بیتائی و مزدگر دے بابا چیر تر نچیت ڈیرت گی ڈیرستری ساکنہ یوم مولا سنا پر دس مولوی لے تاڑے تا یا ما گمان دے یتیم شوام تلا شوام کربلا خوری دسار باندی چاویت یا دوڑا بکرم بوشلوم کسام دیم مزدگر چزن کدن سلگے کاویت یا حسین مولا مرم مولا علی اے عزیزان کھول پیغمبر بواد ہر کرا مولا مرم مولا علی اے عزیزان کھول پیغمبر بواد پر زبان منارے جانان من مولا من دین من ایمان من دنیا من مومنان دان رہبر بواد نماز عشق واجب تر بواد ہر زبان ہر کرا مولا من مولا علی اے عزیزان کھول پیغمبر بواد ہر کرا مولا من مولا علی اے عزیزان کھول پیغمبر بواد ہر زبان منارے یاد آلو ہے یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو ہے یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو ہے یاد آلو عباس دلاور یاد آلو کوفہ کا شامی بازار بے پردہ سونیارے گھر ہے بے پردہ سونیارے گھر ہائے مدینہ شیخ زادی سبت پیامبر یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور 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 یاد آلو بلت نبیت شام مزا عباس دلاور یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یاد آلو کوفہ کا شامی بازار بے پردہ سونیارے گھر ہے بے پردہ سونیارے
گھر ہائے مدینہ شہزادی سبت پیغمبر یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یاد آلو یاد آلو یاد آلو عباس دلاور یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی جانے یہ کربلا میں کس کا کفن بنے گا کس کی ردا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی اظہار ماتمی جب تیرے پہ خوشدا میدان حشر آئے خلد بری کہے گی صد شکر میری دھرتی فرش رضا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا خاک شفا بنے گی عمران کا لہو ہے جس خاک پہ گرے گا میری آخری یہ قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری یہ قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری یہ قربانی منظور کری رب قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری یہ قربانی منظور کری رب سایہ
میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری قربانی میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میرا اصغر پیاسا دن دن دا میرا اصغر پیاسا دن دن دا تھنو دین گے تیر گوایا میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میرا اصغر پیاسا دن دن دا میرا اصغر پیاسا دن دن دا تنو دین گے تیر گوایا میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ میری آخری قربانی منظور کری رب میں جاگے پتر نو لے اج پیدل ترنا سکھیا نہیں میرا اصغر تیر دے قابل نہیں میرا اصغر تیر دے قابل نہیں اے میری بے پروایا میری آخری قربانی منظور کری رب سایہ یہ عاشورہ جو ہے وہ ایک پیغام دے حسینی مشن کو آگے لے کے بڑھنے کا. اگر ہم پچھلے کچھ برسوں سے دیکھیں تو جس طرح حسینیت نے یزیدیت کو شکست دی عراق کے اندر، شام کے اندر اور افغانستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جہاں جہاں شورشیں بپا تھی، جہاں جہاں داعش تھی، جہاں جہاں دولت اسلامیہ تھی، وہاں پہ حسینی پرچم نے یزیدیت کو شکست دی. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پرچم حسینی کو اور جو حسینی مشن ہے اس کا جو اصل پیغام ہے، اس کا جو اصل میننگ ہے، اس کو آگے لے کے چلیں کہ جہاں جہاں یزیدیت، جہاں جہاں ظلم، جہاں جہاں بربریت، اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے. چاہے کسی بھی قسم کا پریشر ہو، چاہے پولیٹیکل پریشر ہو، ملٹری پریشر ہو، آپ کے خلاف تھریٹس ہوں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں جو آیت اللہ زکزکری نے نائجیریا کے اندر جس طریقے سے پرچم حسینی کو بلند کیا. تمام تر کنڈے استعمال کیے گئے، وہاں کی فوج کے سربراہ نے ان کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن آخر ہم نے دیکھا کہ وہ خود ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے اور آج وہاں پر پرچم حسینیت بلند ہے. ہم دیکھیں تو عراق کے اندر آج ہماری زیارات مقدسہ محفوظ ہیں، شام کے اندر ہم دیکھیں تو زیارات مقدسہ محفوظ ہیں، وہاں پہ داعش کو شکست ہو چکی ہے. لبنان اگرچہ کے شورش کا شکار ہے اور اس کے پیچھے بھی اسرائیلی لابی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے. وہ وقت بھی دور نہیں جب لبنان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، امن آئے گا اور وہاں پر حزب اللہ کو کامیابی ہوگی. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ اس وقت عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور جہاں جہاں پہ خاص طور پہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نہتے اور مظلوم اور انتہائی معصوم عزاداران حسینی، ان کے جلوسوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم بھارتی حکومت کے، بھارتی فوج کے ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور امام زمانہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو جس طرح باقی علاقوں میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، جہاں جہاں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اسی طرح عزاداران حسینی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کشمیر کے اندر
فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا۔ آپ کے جلوس کے حوالے سے یہ جلوس کی امن و امان اور اس کی جو اسلام آباد کے جلوس کی جو ایک اپنی افادیت ہے، اس میں تمام کمیونٹی کے لوگ پرم طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین۔ عزاداری سید الشہداء امام حسین کا غم اور ان کی عزا، یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، یہ سنت رسول خدا ہے عزاداری اور غم امام حسین منانا۔ پوری دنیا میں رواج ہے، جب وہ دکھ میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، اگر چھوٹا غم ہو تو گھروں تک محدود ہوتا ہے، اگر بڑا غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج پہنچے، درد پہنچے تو وہ سڑکوں میں نکل آتے ہیں۔ غم امام حسین سے بڑا اس کائنات میں کوئی غم نہیں ہے۔ جس غم میں اللہ کے نبی روئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین کی شہادت کی خبر سن کر شہادت سے پہلے روئے، شہادت کے دن روئے، آسمان رویا۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، مستند روایات ہیں، آسمان سے خون برسا، زمین سے خون نکلا، آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا، آسمانوں سے خون برسا، آسمانوں نے غم منایا، ملائکہ نے غم منایا، عالم ملک و ملکوت نے غم منایا۔ یہ درد بہت ہے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹیوں نے، شہزادیوں نے بازاروں اور درباروں میں غم منایا، لہٰذا یہ سب کی مشترکہ میراث ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمان، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، حتیٰ وہ لوگ بھی جو مولا حسین کو اپنے لیے مختار پیشوا مانتے ہیں، حریت کا رہبر اور قائد اور پیشوا، مظلوموں کا حامی، غیرت کے لیے جان، دینی غیرت کے لیے جان دینے والی شخصیت، مولا حسین کی شخصیت مختلف پہلو ہیں۔ جو بھی ان سے اثر لیتا ہے وہ سارے کے سارے آج یہاں گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے پائے تخت میں نکلے ہوئے ہیں، امن و امان ہے۔ وہ جو شرارتی لوگ ہیں، وہ جو ناسبی ہیں، وہ جو خارجی ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر ہماری حکومتیں، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ان کو نکیل ڈالیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت دیکھیں کتنی دنیا ہے یہاں پر، کس طرح سے لوگ گھروں سے نکلے ہیں، زن و مرد نکلے ہیں، بچے نکلے ہیں، نواسہ رسول کا غم منانے کے لیے، رسول پاک کی بیٹیوں کا غم منانے کے لیے، جنہیں بازاروں میں اسیر کر کے اور درباروں میں پھرایا گیا اور قیدی کیا گیا۔ یہ سب کی مشترکہ میراث ہے، غیرت رسول، ناموس رسول، ہم سب کی ناموس ہے۔ ہماری ناموس فدا ہو جائے ناموس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں سے اس وقت دیکھیں کتنی یونٹی ہے، کتنی وحدت ہے، کتنا امن و امان ہے، کتنی محبت ہے۔ پانی کی سبیلیں لگی ہیں، شیعہ نے بھی لگائی ہیں، سنی نے بھی لگائی ہے، ہر کوئی یہاں موجود ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ یہ سید الشہداء کا غم، عزاداری، یہ یونٹی پیدا کرے گا، آباد کرے گا ہمارے ملک کو، دنیا کو آباد کرے گا۔ دنیا سے ظالموں اور یزیدوں کے خاتمے کی تحریک ہے عزاداری سید الشہداء، مظلوم کا ساتھ دینا ہے عزاداری سید الشہداء، یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے عزاداری سید الشہداء، اور انشاءاللہ ہر غیرت مند باشعور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اور خون کی آخری قطرے تک مولا حسین کا ساتھ دے گا اور اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کا 9 محرم کا یہ مرکزی جلوس اسلام آباد میں یہ ایک ایسا اور امپورٹنٹ جلوس ہے کہ جیسا کہ کیپٹل امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کیپٹل میں تمام اکائیاں اکٹھی ہوتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے اس جلوس میں بھی پاکستان کی تمام اکائیاں، گلگت بلتستان، کشمیر، اسی طرح پارا چنار، قبائلی علاقہ جات، کراچی، کوئٹہ، تمام ملک سے مختلف طبقات جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے اپنے مخصوص انداز کے اندر امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، عزاداری کا حصہ بنتے ہیں، کیمپس لگاتے ہیں
اور اپنے مقررہ وقت تک اس جلوس کا حصہ رہتے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ کہ ایک قومی وحدت کا ثبوت بھی ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے عشق میں پورے پاکستان کا اس عشق کا حصہ بننے کا عملی اظہار بھی اس جلوس کے ذریعے سے ہوتا ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا, یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا, ہر گھر میں ہوگا, ہر دل میں ہوگا, ہر گھر میں ہوگا, دشت میں ہوگا, گلزار میں ہوگا. ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا, یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا. حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے, فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. سیدہ زینب کی یہ عزا ہے, فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے. زین العباد کے دل کی صدا ہے, زین العباد کے دل کی صدا ہے. ہم یہ دل زوار میں ہوگا, ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا, یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا, ہر گھر میں ہوگا, دشت میں ہوگا, گلزار میں ہوگا. ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا. حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین. لاشیں پہ شہ کے زینب کا وعدہ, دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ. لاشیں پہ شہ کے زینب کا وعدہ, دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ.